بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کام چھوڑ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک ہفتے میں 200 کروڑ ملیں گے، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر، سارے کام چھوڑ کر میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر مجھے کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا۔ لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ نایاب وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ، نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینا۔ الماری خالی تو دور کی بات ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں، کوئی آسان سا ہمیں عمل بتائیں۔ تو بہت ہی آسان وظیفہ بتاؤں گا کہ بچہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ میرے بھائی بہن جو پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آرام سے پڑھ لیں گے، ان کو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی دن کر لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، یہ عمل ہی ایک دن کا ہے۔ اور اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، جو ویڈیو نہیں دیکھتے پھر ان کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ طریقہ کیا ہے وظیفہ پڑھنے کا، اور پھر بے شمار غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک جگہ سے سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن کسی بھی وقت، صبح و شام، رات دن، کوئی بھی، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، جس دن ویڈیو آئے چاہے تو اس دن کر لو چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر کے، نہ ہی دن کی کوئی پابندی نہ ہی وقت کی کوئی پابندی۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ بالکل آپ کسی قسم کا آپ کو بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں موجود ہو وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو اور دولت کے برسنے کا انتظار کرنا۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹس میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہمارے مسائل حل ہو گئے، ہمارا یہ فلاں فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے کیش رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا، جو مسئلہ ہو، بیماریاں ہوں
تو یہ کہنا کہ میری یہ بیماری ہے ختم ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پھر دوسری کوئی حاجت ہو، آپ کی دوسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں، تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھیں گے۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کو حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سبھی جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 21 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو یا رزاقو کو 21 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 21 مرتبہ۔ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد میرے ناظرین آپ لوگ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتایا وہی کیجئے گا، اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنی گھر کی الماری پر، بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، میرے بھائی اپنے بٹوے جیب پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دیں یا پھونک مار دیں۔ بس میرے ناظرین آپ کو یہی کرنا ہے، اور اس عمل کو لازمی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔